ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں سفر پر نکلنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اونچائی و بلندی پر چڑھو، اللہ کی تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کہتے رہو۔ پھر جب آدمی پلٹ کر سفر پر نکلا تو آپ نے فرمایا، اللہم اطوِ لہ الارض وحون علیہ السفر، اے اللہ اس کے لیے مسافت کی دوری کو لپیٹ کر مختصر کر دے اور اس کے لیے سفر کو آسان بنا دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3445، یہ حدیث حسن ہے۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، انہیں سواری کے لیے ایک چوپایا دیا گیا۔ جب انہوں نے اپنا پیر رکاب میں ڈالا تو کہا، بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر سوار ہو رہا ہوں، اور پھر جب پیٹھ پر جم کر بیٹھ گئے تو کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے قابو میں کیا، ورنہ ہم ایسے نہ تھے جو اسے نعت پہنا سکتے، لگام دے سکتے، ہم اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانے والے ہیں۔ پڑھی، پھر 3 بار الحمدللہ کہا اور 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر یہ دعا پڑھی، سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، پاک ہے تو اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان کے حق میں ظلم و زیادتی کی ہے، تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی ظلم معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ ہنسے۔ میں نے کہا، امیر المومنین، کس بات پر آپ ہنسے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے کیا ہے۔ پھر آپ ہنسے۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کس بات پر ہنسے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3446، یہ حدیث صحیح ہے۔ ہم